انگلینڈ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, جو سرکاری ویب سائٹ ہے, اس تک پر آ گیا ہے, تو پھر اب اس کا ریبرٹل کیا آئے گا, اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے کہ وہ اس کو نہیں کر رہے. پی ٹی آئی والوں کا پھر ایک گھٹیا پن ہے کہ ایسے اہم ایشو بنا رہے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑے لوگ بڑے لوگ ہی ڈیفالٹ کرتے ہیں. 52 لاکھ ڈالر پاؤنڈ میرا 300 تک ہے, 350. ہاں, تو میں نے بھی پچھلے 2 سال پہلے اور میں کہہ رہا ہوں بڑے لوگ ہیں. 52 لاکھ پاؤنڈ کون سی ایسی ویلیو رکھتی ہے, یا کوئی وہ ہے جس کے اوپر ہم کریں. میں تو اس کو اپیل کریں لائیو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بند کریں کمپین. بھائی آپ بند کر دیں, کیونکہ آپ نے جتنی آگ پھینکی ہے نا ہمدردی میں, وہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی ہمدردی میں جو کچھ ایکسپوز کیا ہے نا, وہ تو میں بھی نہیں بولنا چاہتا کہ وہ پہلے بھی اس طرح ہوتے رہے, وہاں ان کے گھپلے چلتے رہے, اب وہ وہاں پکڑے جا رہے ہیں تو وہ پاکستان آنے. میں نے کہا وہ بزنس کرتے رہے. آپ نے بھی کہا کہ اس طرح کے پہلے بھی معاملات ہوتے رہے, اور اب وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے, اب پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. میں نے کہا اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کے لیے پرابلم نہیں, تو پھر آپ نے بریک کیا کی تھی خبر؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اپنے وطن آ رہے ہیں, کوئی انڈیا تھوڑے. پھر آپ نے یہ کیوں بریک کیا تھا کہ جب چاہیں ادھر آئے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ نے واشی صاحب کا اپنا وطن ہے. آپ نے یہ کیا بھائیوں کے پرائم منسٹر ہیں, آپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ جو بے نامی بزنس ہے سب قبضہ کر رہے ہیں, لہٰذا اب یہ وہ پیسے نامی کر کے ادھر لے آئیں گے. وہ انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں تو آپ ثابت کریں. اس طرح کی کوئی بات میرے تو نہیں, یہ تو آپ ہی نے بریک کیا. ابھی آپ نے کریڈٹ لیا کہ یہ آپ نے بات کی تھی, میں نے تو نہیں کی تھی. ابھی ہماری اینکر نے کہا کہ آپ نے خبر بریک کی تھی, میں نے نہیں کی تھی. کہا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر بزنس. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا تھا. لیکن ایس آئی ایف سی سے جوڑا تھا کہ اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں. یہ میرے پاس نا وہ نوٹس کھلا ہوا ہے, اس میں نا جو ایڈریس ہے نا وہ ایون فیلڈ پارک لین, کیا کہتے ہیں فارملی آگے انہوں نے وہ لکھا ہوا کہ یہ پارک لین. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پارک لین تو وہی ہے, ملک ریاض والا ہی ہے نا, اور 190 ملین پاؤنڈ والا ہی ہے, جس کے اوپر پاکستان میں ایک آدمی کو 14 سال کی قید بھی ہو گئی ہے. یہ وہی پیسے ہیں, ان کی بیگم کو بھی ہوئی, یہ وہی والے پیسے ہیں نا. اچھا, مجھے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہی والے پیسے ہیں تو ان پیسوں سے دانش یونیورسٹی بن رہی ہے. مجھے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے ملک ریاض نے کیوں دیے, ان کے پاس یہ جائیداد کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, کیا یہ کہیں پہ شو ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ انہیں جرمانہ ہوا, کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. انگلینڈ بھیجتے ہیں عام آدمی جو ہے نا وہ کنفیوز ہے کہ یار یہ کیا نئی بات آ گئی. تو اس کی وضاحت آنی چاہیے کہ بھئی یہ جو پیسے ہیں, یہ جو جہاں لکھا فارملی کیا کہتے ہیں, یہ کون سا علاقہ میں نے بتایا تھا, ہائیڈ پارک. تو یہ فارملی کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک آپ کے پاس ہے, آپ نے تو پیسے بھی لے لیے, وٹ لیے, یا کچھ بھی کیا. تو یہ بڑی کنفیوژن ہے, اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ان کی وضاحت آنی چاہیے کہ یہ سارا چوٹو چوٹ گنڈیریاں, 2 تیریاں 2 میریاں ہیں, اور اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اور ہاں, تو وہ سونلی گنڈیری ہے, اٹس لائک اے پینٹ فار دیم. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے لیے آپ کے لیے مسئلہ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 52 لاکھ دینا مسئلہ ہمارے لیے, ان کے لیے نہیں. ہاں, وہی کہہ رہا ہوں نا, ان کے لیے ہے, ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان کا بھی تو انٹرنیشنل افیئرز کے بڑا عبور ہے. بہرحال یہ ایک جملہ یہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے نا, اس کی ضرور وضاحت ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے میاں صاحب کا ایک دفعہ پھر عام آدمی کا ان کے اوپر اعتماد کمزور ہوا ہے. پہلے ہی بڑی عمران خان نے اتنا شور مچا کے میاں صاحب کے حوالے سے گلی گلی میں وہ ایک پروپیگنڈا کیا, تو اب پھر یہ ایک پروپیگنڈا تیار ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نام خراب نہیں ہونی چاہیے. راج صاحب وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو برٹش پاسپورٹ ہے, ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں. انہوں نے تو پاکستانی شہری کو چھوڑ دیا تھا. وہ تو ان کے اس طرح کے اسی قسم کے کچھ تھے. دیکھیں جی, وہ وقت تھا, بڑا مشکل وقت تھا نواشی صاحب کے اوپر, اور مریم نے آ کے فرنٹ کے اوپر فیس کیا. بچے دونوں ظاہر بیٹے نہیں آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور مریم نے وہ بڑا ہارڈ ٹائم تھا, اس سارے ٹائم کو فیس کیا, جیل میں بھی گئی, سارا کچھ کیا. لیکن ظاہر ہے ان کا وطن ہے, واپس آنے سے کون روک سکتا ہے. یہ تو رانا صاحب کی پارٹی جو پرانی پارٹی ہے وہ روک سکتی تھی اس وقت, انہوں نے روکا بھی.
اب دوبارہ آئے گی تو وہ اس پہ فیصلہ کر رانا سکتے صاحب ہیں. کی صرف افطار پارٹی ہے آج کل تو، اور کوئی پارٹی نہیں ہے. کیوں رانا صاحب نہیں ایسے ہی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ افطار کڑی کو روز ہرقرار ہے یا تو جو شیف بناتا ہے وہ بھی آپ کو لا کے دیتا ہے، ہمیں تو دیتا بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے آج ابھی نہیں اچھا نہیں بتائیں کھایا کہ نہیں؟ اچھا یہ دیکھیں اصل بات یہ ہے جی دیکھیں کیسے ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایک روپے کے لیے یہاں ذلیل ہوتے ہیں. ہم صبح سے رات تک انکلوڈنگ یور سیلف مس فضا آپ اتنی محنت کرتی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن، یہ ٹرانسمیشن، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکرین پہ بیٹھنا بہت آسان ہے، انہیں پتہ چل جائے اگر وہ مسلسل 4 گھنٹے بولے تو ہم لوگ یار مر جاتے ہیں. پوری تیاری ٹھیک ہے، اور ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہولی کاؤز ہیں یار وہ کیسے پیسوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور پھر وہ سارے نیک پارسا ہیں. عام اور خاص میں یہی فرق ہوتا رہا. ٹھیک ہے بھائی.